جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، اور وہ امت کے ایک بڑے فرقے کی نمائندگی کرنے والے لوگ تھے، بڑے بڑے جید علماء ان میں شامل رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان سے ہٹ کر بات کرنا اور قرآن و سنت کی بنیادوں کو ابھار کے سامنے لانا اور یہ بتانا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، یہ ایک ایسا ہی عمل ہے کہ جس عمل کے بعد پھر تان و تشنی کا بازار گرم ہوتا ہے، گالیاں ملتی ہیں، تبصرے ہوتے ہیں، فتوے صادر ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو کہہ دیا گیا یہ مرجی ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہے، یہ اہل سنت نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ ضعیف الحدیث ہے، معتبر حدیث میں نہیں ہے، اور پھر یہ کہہ دیا گیا کہ صاحب یہ تو حکومت کے خلاف بغاوت کی سرپرستی کر رہے ہیں، اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو بنی امیہ کے گورنر نے ان کو کوڑے لگائے، سر پر کوڑے مارے۔ امام مالک کے بارے میں بھی یہی بات کہ یہ بھی اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو وقت کی حکومت ہے اس کے خلاف ہیں، ان کو کوڑے مارے گئے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے کوڑے لگائے گئے اور ان کے کاندھے اکھاڑ دیے گئے۔ امام شافعی پر یہی الزام تھا کہ یمن میں اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا یمن میں، اور ہتھکڑیاں پہنائی گئیں اور بیڑیاں پہنائی گئیں، اور یمن سے یعنی 1,500-2,000 کلومیٹر کے پورے راستے پر ان کو اس حالت میں باندھ کر جکڑ کر لایا گیا بغداد، کہاں یمن اور کہاں بغداد، جہاں ان کی ہارون رشید کے دربار میں پیشی ہوئی اور پھر کسی طرح معافی تلافی ہوئی، جس میں امام محمد ابن الحسن نے ان کے حق میں سفارش کی۔ امام احمد ابن حنبل، ہزاروں بڑے بڑے علماء، اعلیٰ ترین محدثین، عالم اسلامی محدثین و فقہا سے بھرا ہوا، اکیلے احمد ابن حنبل نے وہ بات کہی جو حکومت کے خلاف تھی، حکومت کے باغی شمار کیے گئے، جیل میں ڈالے گئے، کوڑے لگائے گئے۔ یہ روایت ہے۔ جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں تو سارے علماء ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ احمد ابن حنبل اکیلے پڑ گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ابو حنیفہ اکیلے پڑ گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مالک اکیلے پڑ گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ویسے ہی جیسے حضرت حسین بس اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ رہ گئے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ہر دور کے علماء کا حال رہا ہے، ہر دور کی بڑی بڑی شخصیات کا حال رہا ہے کہ دہشت کے ڈنڈے سے کانپ جاتے ہیں، تھرا جاتے ہیں۔ یہ جرأت اور ہمت کم لوگوں میں ہوتی ہے، ہر دور میں بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بعض وقت تو صرف کوئی ایک فرد فرید ہوتا ہے پوری امت میں، جس میں ہزاروں علماء اور ہزاروں صوفیاء اور ہزاروں مشائخ ہوتے ہیں۔ ان میں ایک ابو حنیفہ ہیں جو کوڑے کھا رہے ہیں، ایک مالک ہے جو کوڑے کھا رہے ہیں، ایک شافعی ہے جو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں لائے جا رہے ہیں، ایک احمد ابن حنبل ہے اپنے دور میں جو جیل میں ڈالے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ایک امام نسائی ہے جو حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں تو شام کی ایک مسجد کے ناصبی غنڈے انہیں مار رہے ہیں، ہاتھوں سے مار رہے ہیں، مکوں سے مار رہے ہیں، لاتوں سے مار رہے ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث کو حدیث کے ایک بڑے امام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ سب پیش آیا ہے، پہلی صدی سے پیش آ رہا ہے، یہ صرف آج کی بات نہیں، 15ویں صدی کی بات نہیں ہے، پہلی صدی سے پیش آ رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ ہر دور میں جو حق کی صحیح نمائندگی کرنے والے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، اور جوں دور آگے بڑھتا چلا گیا وہ شاذ و نادر ہوتے ہیں، انگلیوں پر گنے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب حکومت ظلم کرتی ہے تو بقیہ سب تماشے دیکھتے ہیں۔ پھر تعلق والے بھی الگ ہٹ جاتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر زبان کھولی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوڑے انہیں بھی لگ جائیں۔ آج بڑے بڑے جو علماء ہیں اور جو سرپرست تھے مولانا کلیم صدیقی کے، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زبان نہیں کھول رہے ہیں، بیان تک نہیں دے رہے ہیں۔ اس بیان میں تو کچھ نہیں ہوتا، سارے لوگ بیان دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں، چینل پہ بھی بات ہو رہی ہے، مضامین بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، جہاں کلیم صدیقی نے تعلیم حاصل کی اور جہاں سے انہوں نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا اور جہاں کی سرپرستی ان کو ہر دور میں حاصل رہی اور آج بھی حاصل ہے، اور آج بھی ان کا مدرسہ دارالعلوم کی شاخ ہے، کیا ہو گیا ہے دارالعلوم کے لوگوں کو، دارالعلوم کے ذمہ داروں کو کیا ہو گیا؟ کون سی بیماری لاحق ہوئی ہے؟ کون سی دہشت ہے جس نے زبانوں پر تالے ڈال دیے؟
جبکہ واقعہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو چھوٹے ہیں اور جن کی وہ حیثیت نہیں ہے وہ زبان کھول رہے ہیں، بات کہہ رہے ہیں، تو یہ کیا ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑے بڑے علماء ابو حنیفہ کے دور میں تھے، امام مالک کے دور میں تھے، امام شافعی کے دور میں تھے، بہت بڑے علماء، آخری درجے کے ائمہ فقہا تھے، لیکن انہیں وہ ہمت نہیں تھی جو ابو حنیفہ کو تھی، جو مالک کو تھی۔ حالانکہ مالک نے بھی کھل کر نہیں کہا تھا، امام ابو حنیفہ نے تو کھل کر باتیں کی تھی، مالک نے تو بہت بچ بچ کے فتویٰ دیا تھا، پھر بھی ان کی گرفت ہو گئی۔ اور شافعی نے بھی کھلم کھلا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ زیادتی کی گئی۔ تو یہ امت جو ہے اس کو بھگت رہی ہے، اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ افراد کے جو حق بات کہتے ہیں، چاہے دنیا ناراض ہو جائے، اللہ کی خوشی مقصود ہوتی ہے، نبی کی رضا مقصود ہوتی ہے، قرآن پاک کا حق سامنے ہوتا ہے، حدیث نبوی سامنے ہوتی ہے، تو وہ صحیح راستے پر ہوتے ہیں اور انہیں اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔